جی سر، میرا نام تحریم رفت ہے، میں جہلم سٹی سے بات کر رہی ہوں۔ محترم پرائم منسٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جسے سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب، ریاست مدینہ کا آغاز تو غربت کے خاتمے کے لیے کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کے غریب مہاجرین کو امیر انصاری کا بھائی بنایا، جس سے غریب پہ بوجھ آنے کی بجائے امیروں کے وسائل غریبوں میں تقسیم ہوئے۔ لیکن آج آپ کے 3 سالہ دور اقتدار میں مہنگائی کا دن آپے سے باہر ہو چکا ہے، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں انتہا کو چھو رہی ہیں۔ اگر آپ واقعی وطن عزیز پاکستان کو ریاست مدینہ کا ماڈل بنانے میں مخلص ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کی حکومت مہنگائی کے سامنے بے بس کیوں نظر آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، اب میں اینڈ پہ آ رہا ہوں، تو اس لیے میں ضروری ہے کہ آپ ساروں کو اپنی جو ویژن ہے پاکستان کی وہ میں وہ بتاؤں کہ ویژن کیا ہے اور ہم کس طرح اس ویژن کی طرف جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو نا قبلہ کون سا ہے ہمارا، ہم جا کدھر رہے ہیں، یعنی یہ جو ساری کوششیں کر رہے ہیں یہ کس منزل کی طرف ہے۔ دیکھیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا 5 وقت پہ، جب آپ اللہ سے صرف ایک ہی چیز نماز پڑھ کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، صرف ایک چیز مانگتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ وہ راستہ ہے، ہم منزل نہیں مانگ رہے، ہم اس راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ، وہ منزل تو وہ اس پہ جو پہنچے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، وہ تو ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم اگر ان کے راستے پہ بھی چلے گئے تو یہ ملک بالکل ایک عظیم ملک بن جائے گا۔ یہ بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، یہ اس کا مقصد تھا پاکستان کا بننے کا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ راستے کے اندر کون سے اصول ہیں جن کے اوپر وہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی، اور ان اصولوں کو ہم کتنا اپنا چکے ہیں۔ سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ فلاحی ریاست بنی تھی غربت کم کرنے کے لیے، نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے بنی تھی، پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں پہلے یہ بتاؤں گا، تو پہلا یہ آبجیکٹو تھا۔ دوسرا، قانون کی بالادستی، 2 خلیفہ وقت، پہلے 4 میں سے 2 خلیفہ وقت عدالت میں گئے، جبکہ ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا سٹیٹس تھا، خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کھڑے ہوئے صرف ایک چیز بتانے کے لیے کہ قانون کی حکمرانی ہے، طاقت کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ کتنی ہماری جد و جہد ادھر کدھر ہے، اس راستے پہ ہم نکلے ہیں یا نہیں نکلے۔ اور تیسری کہ جب لا الہ الا اللہ ایک انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر کسی اور انسان یا کسی کے سامنے جھکنا شرک ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بے شرمی سے، بے غیرتی سے، ہاتھ پھیلانے سے۔ ایک لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک خوددار قوم۔ اور یہ 3 پرنسپلز پہ کھڑی ہوئی تھی مدینہ کی ریاست۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے پرشین ایمپرر کو، ایک سپر پاور، دوسری طرف رومن ایمپرر، بیزنٹائن ایمپرر ہرکلیس، اس کو جب خط بھیجا تو انہوں نے امداد مانگنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں قرضے دے دو یا ہمیں ایڈ دے دو، ہمارے حالات بڑے برے، اور برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ جو ابھی آپ نے سوال پوچھا، آپ نے ایک چیز، 3 سال کی ابھی بات کی نا، آپ اگر تاریخ اٹھا کے پہلے 5 سال دیکھ لیں مدینہ کی ریاست کے، تو برے حالات تھے مسلمانوں کے۔ وہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر بھی تھے، لیکن ایک دم حالات ٹھیک نہیں ہوئے، وہ اس راستے پہ لگے جس کی وجہ سے حالات ٹھیک ہوئے۔ وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا، جو اصولوں پہ کھڑی کی، ان اصولوں نے ایک جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، ان کو دنیا کی امامت کروا دی۔ تو پہلے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم ان اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک کے اندر ہم اپنے کمزور طبقے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کبھی پاکستان میں کسی نے سوچا تھا کہ ہیلتھ کارڈ جن صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر میں اب، اور گلگت بلتستان، ان سارے صوبوں میں جدھر ہماری حکومت ہے،
وہاں پوری طرح ہم ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس. یہ اتنی بڑی چینج ہے کہ کوئی سوچ, یہ ہمارے سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یہ سہولت نہیں ہے. یعنی ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے تک اس خاندان میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ ایک انقلاب ہے. یہ ابھی تک لوگوں کو پوری طرح پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنا بڑا ہم نے قدم اٹھایا ہے. تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں فلاحی ریاست پہ. پھر پناہ گاہ, ہم نے جو پناہ گاہ بنا رہے ہیں یہ غریب مزدوروں کے لیے, جو بیچارہ سارا دن محنت کرتا ہے, وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کھانا پینا بھی وہاں ملے, سوئے بھی وہاں, نہائے دھوئے بھی وہاں, مزدوری کرے, اور جو مزدوری سے پیسہ اٹھائے اپنی بیوی بچوں کو بھیج سکے. یہ پناہ گاہ میں ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک کتنی پناہ گاہ بنا چکے ہیں آپ کے پاس. ہم اب تک 22 پناہ گاہ بنا چکے ہیں شہروں کے اندر, اور 11 اور بننے والی ہیں, اور انشاءاللہ یہ ہم پھر پھیلاتے جائیں گے جدھر جدھر مزدور کام کرتے ہیں ان کے لیے رہنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جانے تک, اگر ہم ابھی 33 ہماری بنیں گی, اگر ہم یہ سارے شہروں کے اندر جدھر مزدور کام کرتے ہیں وہاں اگر ہم پناہ گاہ بنا گئے, میں اس کو اپنی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھوں گا. کیونکہ امیر ملکوں کے اندر بھی ایسا نہیں ہے, وہاں بھی اب امریکہ کے اندر بھی سڑکوں پہ رات کئی جگہ ان کے پاس چھت نہیں ہوتی, سوتے ہیں, جو سب سے دنیا کا امیر ملک ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ, ہمارا مزدور بیچارہ سڑکوں پہ سوئے. تو اس کے لیے پناہ گاہ بنا رہے ہیں. پھر ہم ایک بھوکا نہ سوئے, ہم نے بسز شروع کی ہیں, اور ان کا ابھی تک ہمارے 12 بسز ہیں, یہ پھرتی ہیں. یہ 4 شہروں کے اندر ابھی ہم لے کے آئے ہیں. یہ ٹرک ہیں, کیونکہ ایکسپیریمنٹ ابھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہم نے تھوڑے سے پناہ گاہ بنائے, ان کو پھر ہم نے بہتر کیا, ان کی سٹینڈرڈ, ان کے SOPs بنائے, اب ہم ان کو پھیلائیں گے. اسی طرح ہم نے پہلے ایکسپیریمنٹ کیا, ہماری بس جاتی ہے غریب علاقوں میں, لوگوں کو کھانا دیتی ہے. اب ہم یہ بسز بڑھاتے جائیں گے. ابھی ہمارے پاس 12 بسز ہیں. ہمارا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں 50 ٹرک ہمارے جائیں غریب علاقوں کے اندر, اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھاتے جائیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کامیاب پاکستان. اب یہ میرا سب سے بڑا پروگرام آنے والا ہے. کامیاب پاکستان کے اندر کیا ہوگا کہ جتنے 40% جو ہمارے خاندان ہیں جو نچلے طبقے میں ہیں, ان کے لیے ایک گھر کے اندر ایک کو ٹیکنیکل ایجوکیشن ملے گا, سارے گھر کو ہیلتھ کارڈ ملے گا تاکہ وہ اپنا ان کا علاج ہو جائے. ایک ہم ان کو مائکرو فائنانس سے اپنا گھر بنا کے ان کو قرضہ لے کے دے رہے ہیں. یہ مائکرو فائنانس کمپنیز ہیں, وہ کیا کریں گی کہ اگر میں اپنا گھر بنانا چاہوں تو ان کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فائنانس ملے گا. مائکرو فائنانس سے قرضے دلوائیں گے تاکہ وہ جو قسطیں دیتے ہیں اپنے کسی کرائے کے گھر میں رہنے کے لیے, وہی قسطیں دے کے ان کو اپنا گھر ہو جائے. یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ چیز ہوگی, اور ساتھ پھر ہیلتھ کارڈ ملے گا. یعنی 4 چیزیں دے رہے ہیں, قرضہ, اور قرضے ملیں گے سود کے بغیر. تو شہروں کے اندر قرضے دیں گے تاکہ وہ اپنی کوئی چھوٹی سی بزنس کر لے, دیہات کے اندر قرضے دیں گے تاکہ کسان اپنی مدد کر سکے سود کے بغیر. یہ ہمارا انشاءاللہ اسی مہینے لانچ ہونے لگا ہے ہمارا کامیاب پاکستان, اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ہے. پھر قانون کی بالادستی. تو پہلے تو فلاحی ریاست کی طرف ہم انشاءاللہ ہمارا پورا زور ہے کہ ہم, اور پھر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ احساس کا پروگرام ہمارا شروع ہو رہا ہے دسمبر میں. 40% غریب خاندانوں کو جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہو گیا. دوسری چیز قانون کی بالادستی. یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت جہاد چل رہی ہے. جہاد یہ ہے کہ پاکستان میں طاقتور ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون. یہ جو قانون طاقت کی بالادستی ہے, اس کو قانون کی بالادستی میں لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس میں مجھے آپ سب کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہی قبضے گروپ ہیں جو کہ طاقتور ہیں, غریبوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں. یہ وہ سیاستدان ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں, اور ان کو ہاتھ ڈالو تو کہتے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. ان کے اوپر ہم نے پورا ہاتھ ڈالنا ہے, اور ایک لوگوں کو آزاد کرنا ہے, لوگوں کو قانون دے کے, انصاف دے کے آزاد کرنا ہے. یہ دوسرا ہے. اور تیسرا خودداری. ہم یہ وہ ملک بنانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ایک اپنے پیر پہ کھڑا ہو,
کبھی کسی سے ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے، قرضے نہ مانگنے پڑیں، کسی کے سامنے ہم ایڈ دے کے اپنی ان کی جنگوں میں نہ شامل ہوں، کیونکہ وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں تو ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ ایک خوددار، ایک آزاد ملک۔ اور یہ بھی ایک جب قوم ایک فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنی ہر پاسپورٹ کی عزت کروانی ہے، تو عزت تب ہوتی ہے جب ایک قوم اپنی خود عزت کرتی ہے۔ جب ایک قوم خود عزت کرتی ہے وہ خوددار قوم بن جاتی ہے، اس کی دنیا ریسپیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ میرے 3 ایم ہیں، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ 5 سال کے بعد، اب یہ جو ہمارا ٹرم ختم ہوگی، لوگ دیکھیں گے 5 سال پہلے کیا تھا پاکستان کے حالات اور 5 سال کے بعد کیا ہے۔